تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اس وقت کو یاد کرو، اس منظر کا تصور اپنے ذہن میں لاؤ جب تم بات کرتے ہو اور تمہارے دائیں اور بائیں لکھنے والے تمہارے الفاظ کو لکھ لیتے ہیں. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لفظ منہ سے نکلنے نہیں پاتا کہ لکھنے والا تیار بیٹھا رہے اور فوراً وہ الفاظ لکھ لیے جاتے ہیں. الفاظ بعض دفعہ بے سوچے سمجھے ایسے نکل جایا کرتے ہیں کہ وہ انسان کی تباہی کا باعث بن جایا کرتے ہیں اور دوسرے معاملات بھی اس سے خراب ہو جایا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان سے جو نکلنے والے الفاظ پر اتنا زور دیا ہے اور تنبیہ کر دی ہے کہ جب بات کرو تو سوچ سمجھ کر بات کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی بات غلط نکل جائے اور تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے. اور جو چیز نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے یا جزا مل جاتی ہے. بیکار نہیں جاتا کوئی لفظ، ہر لفظ پر سزا جزا مقرر ہے. آپس کے تعلقات بھی اس سے خراب ہوتے ہیں زبان کے غلط استعمال سے. اور نفاق کی بھی بعض علامتیں اس زبان ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. وعدہ خلافی، جھوٹ، گالی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو منافق کی 4 نشانیوں میں سے 3 نشانیاں جو ہیں زبان ہی کی پیداوار ہے. وعدہ خلافی، زبان سے آدمی وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، زبانی سے جھوٹ بولتا ہے اور زبانی سے گالی بکتا ہے. ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے نفاق کی کہ امانت میں خیانت کرے، اس کے بعد تو وہ خالص منافق ہو جاتا ہے. جیسا صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے حدیث میں تو جہاں تک الفاظ ہیں وہ 3 نشانیاں جو بتائی گئی ہیں منافق کی، اگر وہ 3 نشانیاں اس میں ہوں تو وہ منافق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رامان لو مسلمون، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور زوم کرتا ہو، دعویٰ کرتا ہو تو مسلم. یعنی صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم مسلم ہیں، مسلم بن کر دکھانا ہوگا آپ کو. اور یہ تمام خرابیاں جو جن کو منافقت کی علامت اور خسائل بیان کیا گیا ہے ان کو چھوڑنا ہوگا. کل عبادی یا کلتی یا آسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان للانسان کان عدوا مبینا. رسول آپ کہہ دیجیے میرے بندوں سے کہ جب بات کیا کریں تو بہت ہی آسن، اچھی، نیک بات کیا کریں. اس لیے کہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہاری طاقت پہ لگا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں آپس میں اختلافات پیدا کر دے، جھگڑے اور فساد پیدا کر دے. یا زبان سے وہ جب بات نکالیں تو ایسی بات نکالیں جس سے جھگڑوں کے رخنے بند ہو جائیں. اسی چیز کو قرآن مجید نے ایک اور بھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسی بات مت نکالو جس سے فساد پیدا ہو، بلکہ ایسی بات کہو جس سے فساد اور فتنوں کے رخنے بند ہو جائیں. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز پر زور دیا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد یتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ ہے. ایک بندہ بعض مرتبہ ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. لا یلقی بہا بالا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی نیکی نہیں کی، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس اچھے کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جس میں اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی، اللہ کی خفگی ہوتی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ معمولی بات ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا.
اور یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن ہوتی اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو جب ایسی بات زبان سے نکلتی ہے جس کو وہ برائی کے لحاظ سے اہمیت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ دوزخ میں گرتا ہے اور اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے۔ اب سمجھے اب کہ زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کی برائی کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور اس حد تک برائی اس کی ہے کہ دوزخ میں لے جانے والے اسباب میں سے یہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یضمن لما بین اللحیہ ہے وما بین رجلہ ہے اضمن لہ الجنہ، مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دیں، دو چیزوں کی ضمانت دے دیں تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو وہ چیز وما بین اللحیہ ہے جو دونوں جبڑوں کے درمیان میں واقع ہے، اس کی ضمانت چاہیے کہ اس سے کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے اور ایسی بات نہ نکلے کہ اس سے فتنہ پیدا ہو جائیں، فساد ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، اس کی ضمانت دے دے۔ وہاں بین رجلہ ہے، اور جو دوسری چیز جو ہے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی ضمانت دے کہ وہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ تو زبان غلط استعمال نہ کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے جنت دلوانے کی۔ یا زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہی دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہی جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہر بات کو آپ اہمیت دیں، زبان سے کیا کا بات آپ کی زبان سے نکل رہی، یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا نکل گیا بغیر سوچے سمجھے۔ غصے کو پینا بڑی ضروری چیز ہے، اور یہ تقوی کی نشانی ہے۔ جنت جو ہے کس لیے تیار ہوئی ہے؟ عدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ تشریح فرماتا ہے خود، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فارغ البال میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم تو غریب آدمی ہیں تو بڑے بزرگ، یہ امیر آدمیوں کا کام ہے، مالدار آدمیوں کا کام ہے، نہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر تقویٰ آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کتنے ہی تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں دیتے رہیں، اور جب اللہ کے راستے میں آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے برکت دیتا ہے۔ اگر ہاتھ روک لیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے راستے میں تنگ دستی میں بھی دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو معذور نہ سمجھیں کہ ہم تو تنگ دست ہیں، ہماری اپنی گزر نہیں ہوتی، ہم کس کو دیں اللہ کے راستے میں، کیوں دیں اللہ فی سبیل اللہ؟ نہیں، اس حالت میں بھی آپ کو دینا تاکہ آپ پہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ وہ چل رہا ہے اور خوشحالی میں بھی تک دیں، جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی دیں اور جو غریب ہے وہ بھی دیں۔ اور کیا علامت ہے؟ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ ہیں جو غیظ و غضب کو، غصے کو پی جایا کرتے ہیں، یہ ہے متقی کی نشانی۔ تو آپ کبھی غصہ آ جائے اگر آپ کو کبھی، تو غصے میں یہ نہیں کہ اس سے زیادہ اینٹ کے جواب پتھر سے دیا جائے، نہیں، غصے کو پی جائیں آپ، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں بڑی مسئلے ہیں۔ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقى إلا الذين صبروا ولا يلقى إلا ذو حظ عظيم۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نتیجے جو مقرر ہیں اچھے کلمے کے اور برے کلمے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون سے کلمات جو ہیں وہ فائدے مند ہیں اور صلح اور صفائی کرانے والے ہیں، اور کون سے کلمات جو ہیں ان سے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور نخلیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اگر تم نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا تو کیا ہوگا؟ وہ تمہارا دشمن جو ہے وہ دوست بن جائے گا، اور دوست بھی کیسا؟ گرم جوش، بہت گہرا دوست بن جائے گا۔ اور یہ کتنی بڑی خوبی کی بات ہے کہ کوئی دشمن آپ کا دوست بن جائے اور اس کی دشمنی ختم ہو جائے، آپ خطرات سے بچ جائیں گے، اور پھر اس کی جو دوستی ہوگی تو وہ ایسی معمولی دوستی ہے کانہ ولی حمیم، وہ کہ بہت ہی گرم جوش دوست بن جائے گا آپ کا۔ ما یلقیٰ الا الذین صبروا، مگر یہ نعمت، یہ خوش اخلاقی، یہ معافی کی خصلت ہر شخص کو نہیں ملا کرتی، یہ ان لوگوں کو ملا کرتی ہے جو صبر کرتے ہیں، دوسرے کی ایذا رسانی پر صبر کرتے ہیں، روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، صبر کے معنی روکنے کے۔ دوسرے نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ دل کے بھڑاس نکال کے اس کو برا بھلا کہیں، لیکن آپ اپنی زبان کو روک لیتے ہیں، اپنے جذبات کو روک لیتے ہیں، آپ ہیں صابر۔
آپ نے اب صبر کیا اس کی تکلیف پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، ان کو ملتی ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھ کر روک لیتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے. اور لگتا ہے لازو حضر عظیم، اور یہ تو خوش قسمت لوگوں کو ملا کر یہ چیز کے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، ہر شخص کو ملتی ہے. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو یہ خصلت مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کسی برائی کا بدلہ بھلائی سے نہ دیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، برائی سے نہ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اتدرون ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے؟ کثرت سے جنت میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہے؟ پھر خود ہی آپ نے فرمایا تقوی اللہ ہے، وہ حسن خلق ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا اور خوش اخلاقی سے پیش آنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کثرت سے جنت میں داخل کریں گے لوگوں کو. یہ دونوں چیزیں پیدا کیجیے. اور پھر فرمایا آپ نے تمہیں معلوم ہے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ پھر آپ نے فرمایا الجوفان ہے. وہ دو چیزیں ہیں، کون سی؟ ایک زبان اور ایک شرمگاہ. ان دونوں کو آپ روکیں، ان پر قابو پائیں، اور ان پر قابو پائیں گے تو انشاءاللہ آپ دوزخ سے بچ جائیں گے. تو جنت میں لے جانے والی چیزیں وہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوش اخلاقی. اور دوزخ میں لے جانے والی چیزیں جو ہیں وہ زبان کے کلمات ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں، بد اخلاقی سے اور غصے میں نکل جایا کرتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو روکیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے تو دوزخ سے آپ بچ جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کے استعمال کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، تو اس سلسلے میں ذکر آیا تقوی کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے وہ ڈرنا کیسا ہونا چاہیے؟ اس آیت میں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیسا ڈرنا. حق کا توقعات ہی جیسا ڈرنے کا حق ہے. زبان سے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا اور پھر وہی کام کرنا، یہ ڈرنا نہیں، یہ فریب نفس ہے. ہم اپنے منہ سے کہتے رہے ہم ڈر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جس طرح ڈرنے کا حق ہے تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اس کی ساری نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی. اور اگر نافرمانیاں ختم نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لیجئے کہ ڈر کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راس الامور الاسلام، تمام کاموں کی جڑ اسلام ہے اور سر اسلام. تمام کاموں کا سر جو ہے اسلام ہے. یعنی اسلام اگر نہ ہو کسی کام میں شریک تو سمجھ لیے کہ وہ تمام دنیا کے کام جو ہیں اس طرح سے ہو جائیں گے جیسے کوئی لاش بے سر کی. تو اگر آپ کو اپنے کاموں کو زینت دینا ہے، اس کو زندگی بخشنا ہے سر سے، تو اپنے تمام کاموں کو اسلام کے ماتحت کر لیجیے. اسلام کے مطابق آپ کے سارے عمل ہونے چاہیے. اور اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ اسلام نہیں جو بعد میں آیا صدیوں بعد، وہ اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور آپ اس سے مکمل کر کے تشریف لے گئے. وہ کامل اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. وہ کس چیز میں مکمل ہوا تھا؟ وہ مکمل ہوا تھا صرف قرآن مجید میں اور احادیث نبوی میں. اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں. تو آپ بھی ان دو چیزوں کو بنا لیں معمول بہا، ان دونوں چیزوں پر عمل کریں اور سب سے منہ پھیر لیں، آپ کو صحیح اسلام ملے گا، کامل اسلام ملے گا. اور اگر آپ نے ان چیزوں کو پس پش ڈال دیا یا ان کے ساتھ ساتھ تیسری چیز اور بھی شامل کر لی تو پھر وہ تیسری چیز جو ہے وہ دین میں کیسے شامل ہو جائے گی؟ کیونکہ دین تو پہلے ہی کامل ہو چکا تھا. تو تیسری چیز کو شامل نہیں کیجیے، اس لیے کہ دو چیزوں میں اسلام کامل ہو چکا تھا، لہذا دو ہی چیزیں اختیار کیجیے. تیسری چیز اگر آپ اختیار کریں گے تو وہ دین میں اضافہ ہو جائے گا. اور دین میں اضافہ کرنا جو ہے یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کام نہیں. دین وہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ کے پاس کامل آیا. اور اللہ کے تمام زندگی کی جتنے کام ان سب میں آپ اسلام کی روشنی نظر آنی چاہیے، جھلک نظر آنی چاہیے. اگر نہیں نظر آتی
تو یوں سمجھیے کہ آپ کے تمام کام جو ہیں وہ بے سر کا ایک دھڑ ہے. تو اگر اس کو واقعی آپ زینت دینی ہے اپنے کام کو اور کوئی اس میں اہمیت پیدا کرنی ہے اپنے اعمال میں، تو کیا کرنا کہ ہر معاملے میں آپ کو اسلام کے احکام کا لحاظ کرنا ہو. وہ عمودہ الصلاۃ ہو اور اسلام کا ستون نماز ہے. ترمذی کی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث. عمودہ الصلاۃ ہو، اسلام کا ستون وہ نماز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ستون کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ستون اگر نکال دیا جائے نیچے سے تو جس جو چیز اس پر ٹھہری ہوئی ہوتی ہے وہ گر پڑتی ہے. تو نماز کو اگر نکال دیا جائے تو اسلام گر پڑے گا. اگر اسلام کی آپ کو حفاظت کرنی ہے تو نماز کی حفاظت کرنی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار زور دیا اس پر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کیا کرو. بہت سی آیتیں ہیں، تو نماز کی بہت زیادہ حفاظت کیجیے. وہ ضرورت و ثناء الجہاد اور اسلام کے کوہان کی بلندی، اسلام کس طرح سے بلند ہوتا ہے، علاج کلمۃ الحق کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہے جہاد. جہاد جو ہے وہ اسلام کی سر بلندی کی ضمانت ہے. اگر آپ جہاد کرتے ہیں تو یقیناً اسلام جو ہے بالا و برتر رہے گا. اگر آپ نے جہاد چھوڑ دیا تو اسلام کو، آپ کی عمارت کو آپ گرا دیں. ہم لوگوں نے جہاد چھوڑ رکھا ہے، اور جہاد سے مراد صرف ہم نے اگر لی ہے تو یہی لی ہے کہ تلوار چلاتے رہیں. جہاد سے مراد سے تلوار نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی کوشش جو دین کے لیے آپ کریں گے اس کا نام جہاد ہے. جہاد کے معنی قتال کے نہیں ہے. قتال تو آخری مرحلہ ہے کہ جہاں آ کر آپ کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے، لیکن آپ زبان سے بھی جہاد کرتے ہیں، آپ دل سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی جہاد کر سکتے ہیں. جہاد کئی قسم کے ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ومن جاہدہ بیدیہ فہو مؤمن ومن جاہدہ بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہ بقلبہ فہو مؤمن. جو شخص ہاتھ سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے، اور جو زبان سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے. یعنی زبان سے آپ روکیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکتے رہیں. اور جو دل سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے. اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی رہتا ہے. جو شخص کسی برائی کو دل میں ہی برا نہ سمجھے، ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، ایمان میں کی ایک رمق اور ایک ذرہ برابر باقی رہے گا دل میں. اگر دل میں برائی کی جو ہے شدت اور اس کی شامت آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ برائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. برائی کو اچھا سمجھنا ایمان کو کھو دینا. یہ تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ تمام کاموں کا سر جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام کا ستون نماز ہے، اور اسلام کی بلندی وہ کیا چیز ہے؟ جہاد ہے. زبان سے آپ جہاد کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو. اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاذ الا انبئک بملاک ذلک کلہ، کیا میں پورے اسلام کے متعلق ایک خلاصہ چیز تم کو نہ بیان کر دوں، ایک ایسی چیز جو سارے اسلام کے سرڈبے لباب ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بیان کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بلسانہ، اپنی زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو روک لو، یہ زبان نہ چلتی رہے، اس کو روکو. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخر نتکلم بہ، کہ اللہ کے رسول کیا ہمارا معاوضہ ان باتوں پر بھی ہوگا جو ہماری زبان سے نکلتی ہیں؟ کیا ان چیزوں پر بھی ہمارا معاوضہ ہوگا، ہمیں سزائیں دی جائیں گی کہ جو باتیں ہمارے زبان سے نکلتی ہیں شاید وہ یہ سمجھے کہ بس جو بدن کے اعضاء سے جو عمال ہم کرتے ہیں انہیں پر سزا و جزا مرتب ہوگا. وہ نہیں سمجھے تھے کہ زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے، اس پر عذاب ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم الا حصائد السنتهم، کیا دوزخ میں اوندھے منہ ڈالنے کے لیے کوئی اور بھی چیز ہے سوائے زبان کی کھیتیوں؟ زبان کی جو کھیتیاں ہیں، جو زبان سے ہم نکال رہے ہیں الفاظ، جو زبان سے ہم جملے ادا کرتے ہیں، یہ زبان کی کھیتیاں ہیں. ان کے علاوہ اور کون سی چیز ہے جو دوزخ میں ڈالے گی؟ یعنی زبان کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنے سے کیا ہوگا؟
دوزخ میں وہاں سے منہ ڈالا جائے گا. تو زبان کو بہت ہی سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اسے چاہیے کہ یا تو نیک بات کہے, اور اگر نیک بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش نہ کرے. اگر ایمان واقعی آپ میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے اور قیامت آنے والی ہے, حساب و کتاب ہوگا, تو پھر محتاط رہنا ہوگا آپ کو. یا تو مجھ سے خیر کی بات نکالیے ورنہ خاموش بیٹھے رہیے. بری بات نکالنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری, میدان محشر میں دوزخ سامنے آ جائے گی. اس سلسلے میں آپ نے فرمایا تھا, اتقوا النار ولو تمرۃ, دوزخ سے بچو, خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کر, یعنی تھوڑا بہت بھی جو اللہ کے راستے میں آپ دیں گے یہ آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے گا دوزخ میں جانے کی. جس سے بچنا ہے تو اللہ کے راستے میں دے کر, کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. وَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, اگر نہیں ہے دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی تو میٹھی بات کہہ دیا کرو, اچھی بات کہہ دیا کرو. پورے الناس سے حسنہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے بات کرو خوبصورتی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ. ہماری چند گزارشات تھی زبان کے متعلق, اس لیے کہ زبان ہی اصل بنیاد ہے تمام برائیوں کی. آپس کے تعلقات بھی اگر خراب ہوتے ہیں تو زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اگر آپ صبر کریں اور زبان کو روک لیں اور بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں تو تعلقات جو بگڑ گئے تھے وہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ زبان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور لوگوں سے بڑی خندہ پیشانی سے بات کی جائے. اس لیے خندہ پیشانی کے متعلق بھی آیا کہ خندہ پیشانی جو ہے وہ بھی ایک نیکی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خندہ پیشانی سے بات کر لینا اپنے بھائی سے, یہ بھی ایک نیکی ہے, یہ صدقہ ہے. لہٰذا بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ لوگوں سے بات کیا کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کے زیادتی کے بدلے میں زیادتی نہ کریں بلکہ احسان کریں, نیکی کریں, بھلائی کریں. وہ دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.